الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو دوبارہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے، جس کے متعلق ہم بارہا اس کے فضائل کو سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنی برکات اور اپنی رحمت کے نزول کو عام کر دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں جو عبادت ہے روزے کو اپنے لیے خاص کیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت جو ہمارے لیے ہدایت ہے قرآن کریم، اس کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو اس مہینے میں نازل کیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اس کا موقع بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی رات میں تراویح کے ذریعے دیتے ہیں، اسی لیے آپ حضرات کی خدمت میں تراویح کے متعلق چند احکامات پیش کیے جاتے ہیں، جو مسائل رمضان کے مہینے میں تراویح کے متعلق پیش آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی 20 رکعات 10 سلاموں سے پڑھنا، یعنی 20 رکعات 2 رکعات کر کے 10 سلام جس میں ہوں گے، یہ مرد عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو پھر وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اس پر گناہ آئے گا۔ اور رمضان کے مہینے میں تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے، اس لیے تراویح پڑھنے سے پہلے عشاء کی نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد تراویح پڑھی جاوے گی۔ لہذا کوئی شخص عشاء کی نماز نہ پڑھے اور اس نے تراویح پڑھ لی تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تراویح ادا نہیں ہوں گی، اور جو 20 رکعت اس نے ادا کی ہے وہ بطور نفل گنی جاوے گی، پھر دوبارہ اسے عشاء کی فرض نماز پڑھ کر تراویح ادا کرنا پڑے گی۔ اور تراویح جو ہے وہ مسجد میں باجماعت ادا کی جاوے گی، اور یہ مسجد میں باجماعت ادا کرنا یہ بھی سنت کفایہ ہے، کہ اگر محلے کی مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہو تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے، لہذا مسجد میں تراویح کی جماعت کا ادا کرنا یہ سنت کفایہ ہے۔ اب تراویح کی جو کہ 20 رکعت ہوتی ہیں تو نیت اس کی کس طرح کی جاوے گی؟ تو علماء کرام نے اس کی 2 شکلیں بیان کی ہے۔ پہلی یہ کہ ہر 2 رکعت کے بعد ہم تراویح کی نیت کریں، کہ 2 رکعت میں تراویح کی نماز پڑھتا ہوں سنت مؤکدہ۔ تو اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ میں بھول جاؤں گا تو اس کو چاہیے کہ تمام یعنی 20 رکعت کی نیت پہلی ہی رکعت کے شروع میں کر لے، تو اس کے ذریعے بھی نیت اس کی قبول ہو جاوے گی، اور ہر شفعے کے بعد ہر 2 رکعت کے بعد الگ سے تراویح کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کہ تراویح کے اندر قرآن کریم کتنی مرتبہ ختم کیا جاوے گا۔ تو یہاں ایک مسئلہ بڑا قابل توجہ ہے جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، جس میں بہت سارے لوگوں کا مغالطہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو تراویح کے اندر 2 سنتیں ہیں، ایک تو یہ کہ تمام رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ الگ ہے، اور دوسرا یہ کہ تمام رمضان میں تراویح کے اندر 1 مرتبہ قرآن کریم کو مکمل کرنا سننا یہ الگ سنت۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان حضرات اپنے جوانی کے جوش میں، یا پھر ہمارے وہ کاروبار والے حضرات جن کو عام طور پر رمضان میں کاروبار کی مشغولی ہوتی ہے، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں
کہ 3 پارے 5 پارے کی تراویح پڑھ کر 6 دن میں 10 دن میں تراویح پڑھ کر ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تراویح میں قرآن کریم تو مکمل کر لیا، لہذا اب ہمیں پورے رمضان تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اس میں یہ بات ہے کہ 6 دن میں یا 10 دن میں جب قرآن مکمل ہوا تو صرف ایک سنت مکمل ہوئی ہے، لہذا دوسری سنت یعنی 20 رکعت تراویح عشاء کی نماز کے بعد روزانہ یہ علیحدہ ہے، لہذا 10 دن کے بعد بھی انہیں تراویح پڑھنا یہ ضروری ہے، ورنہ ترک نماز کا، ترک تراویح کا ان پر گناہ آئے گا۔ لہذا یہ مسئلے کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیا جاوے کہ تراویح کے اندر قرآن کریم کا پورا کرنا یہ الگ سنت ہے، اور پورے رمضان 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ اب عورتوں کے متعلق کیا مسئلہ ہے؟ تو علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں 20 رکعت تراویح علیحدہ پڑھے، اس لیے کہ عورتوں کی جماعت یہ مکروہ ہے، لہذا عورتیں اپنی جماعت نہ بناویں بلکہ عورتیں علیحدہ پڑھے، اور یہی ان کے لیے افضل ہے۔ اب اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ بھئی کوئی مرد اپنے گھر میں عورتوں کو تراویح پڑھا رہا ہے، تو علماء کرام نے اس کی 3 شکلیں بیان کی ہے۔ عام طور پر ایسا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب یہ مسائل کے قبیل سے ایک بات ہمارے سامنے ہے تو اس کو بھی ہم سمجھ لیں گے۔ پہلی شکل علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ اگر مرد عورت کی جماعت تراویح کی پڑھا رہا ہے تو افضل طریقہ یہ ہے کہ مرد کے پیچھے کچھ مرد حضرات کھڑے ہو اس کے اقتداء میں، اور اس کے پیچھے پردے کے اندر عورت کھڑی ہو۔ اگر مرد حضرات نہ ہو تو عورتوں کے اندر بھی مرد کی کوئی محرم عورت ہو جو اس جماعت کے اندر شریک ہو، اور اگر کوئی محرم رشتہ دار بھی نہ ہے تو تنہا اجنبیہ عورتوں کی امامت کرنا یہ علماء کے نزدیک مکروہ ہے۔ اب اگر آگے مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کے اندر کسی حفاظ کرام سے یا امام صاحب سے یہ غلطی پیش آ گئی کہ 2 رکعت کے پاس وہ کھڑے ہو گئے اور کسی نے ان کو لقمہ نہیں دیا اور تیسری رکعت انہوں نے پڑھا لی، تو اب چونکہ 2 رکعت میں قاعدہ کیا ہے تو تیسری رکعت شمار نہیں ہوں گی، بلکہ 2 رکعت یہ تراویح کی ہو جاوے گی، اور تیسری رکعت کے اندر جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے وہ آئندہ جو نماز پڑھیں گے، آئندہ جو تراویح کی رکعت ہوں گی اس میں اتنا قرآن مجید جو تیسری رکعت میں پڑھا گیا تھا دوہرا لیا جاوے گا۔ اب اس کے بعد تراویح کے اندر جب ہم 2 رکعت یا 4 رکعت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بیٹھا جاتا ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ بیٹھنا کس قبیل سے ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیٹھنا یہ اچھی بات ہے، یعنی بیٹھ سکتے ہیں، اور یہ بیٹھنے کے اندر کوئی دعا مسنون اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، آدمی جو دعا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن چونکہ جو مشہور دعا ہمارے مسجدوں کے اندر لگائی جاتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت اعلیٰ درجے میں تعریف بیان کی گئی ہے، لہذا جو حضرات اس کو پڑھیں تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ یاد نہ ہو تو جو عام دعا ہم کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید میں جو دعا مذکور ہے اس کا بھی استعمال انشاءاللہ کرے تو بہت فائدے کی چیز ہے۔ اب کوئی حضرات ایسے ہیں، کوئی ساتھی اپنے کاروبار کی مشغولی کی وجہ سے یا پھر کہیں سفر کی مشغولی کی وجہ سے یا اور کوئی مشغولی کی وجہ سے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکا، اور جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو تراویح کی 4 رکعت بھی ہو چکی تھی مثلا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب وہ جتنی رکعت اس کی چھوٹی ہے، مثلا 4 رکعت چھوٹی ہے یا پھر 6 رکعت چھوٹی ہے، تو وہ 6 رکعت کو فی الحال شمار نہ کرے بلکہ وہ جماعت کی جو تراویح کی جماعت ہے اس کے ساتھ شریک ہو جائے، اور 4 رکعت کے بعد جو امام صاحب بیٹھتے ہیں تو وہ وقفہ جو اس کو ملتا ہے تو اس کے اندر وہ 2 کر کے اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کر لے، اور اگر اس کو اتنا بھی وقت نہ ملا اور 20 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب وتر کے لیے بھی کھڑے ہو گئے تو اب اس کو چاہیے کہ وتر پڑھنے کے بعد 4 6 8 جتنی بھی اس کی تراویح کی رکعت چھوٹی ہے اس کی وتر کے بعد قضا کر لے۔ اور
رمضان میں وطر یہ جو تراویح کی نماز ہم نے مکمل کر لی. اب عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ رمضان میں وطر نماز کے بعد، رمضان کے اندر ہماری تراویح کی نماز کے بعد وطر کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تراویح کے ساتھ وطر کی نماز بھی با جماعت پڑھنا ہی افضل ہے. لہذا جو افضل چیز ہے اس پر عمل کرتے ہوئے وطر کی نماز بھی ہمارے وہاں جماعت ہی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اب ایسا ہوا کہ کوئی آدمی بہت زیادہ مشغول تھا کاروبار کے اندر یا سفر میں تھا اور وہ نماز نہیں پڑھ سکا، چونکہ سفر کے اندر تو سنت ہے نہیں، لیکن اپنے مقام ہی پر موجود تھا. اب کسی مشغولی کی وجہ سے وہ تراویح نہیں پڑھ سکا اور صبح صادق ہو گئی، تو پھر تراویح چونکہ سنت مؤکدہ ہے اس لیے اس کی قضا نہیں ہے، اب اس کی قضا نہیں آئے گی. اب جو حضرات ماشاءاللہ دین کا بہت ان کو شوق ہے، عبادت کا بھی شوق ہے اور ہونا بھی چاہیے. اب کوئی یوں سوچے کہ بھئی 20 رکعت میں نے ایک مسجد میں پڑھ لی ہے، اب دوبارہ مجھے 20 رکعت پڑھنی ہے یا مجھے تراویح پڑھنے کا شوق ہے، میرے اندر طاقت ہے، تو میں کیا کروں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک جگہ تراویح پڑھنے کے بعد دوسری جگہ اگر کوئی حضرات کوئی شخص تراویح کی نماز میں شریک ہوتا ہے تو یہ تراویح بطور نفل کے ہوں گی اور اس کو پوری 20 رکعت نفل کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. اب چونکہ تراویح کے اندر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں یہ ماحول ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی حفظ کر لیتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، اور ان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ بھئی ہم بھی تراویح کے اندر قرآن کو کلام اللہ کو سنیں. تو اب کوئی بچہ ایسا ہے جو بلوغت کے قریب ہے، یعنی بالغ تو ہوا نہیں ہے لیکن بالغ ہونے کے قریب ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب وہ صف میں ہمارے کھڑا ہے اور وہ امام صاحب کا قرآن کریم سن رہا ہے، تراویح پڑھانے والا کا قرآن کریم سن رہا ہے، اب کوئی بھول جاتی ہے تو بھول جانے کے بعد اگر وہ بچہ جو بالغ نہیں ہوا لیکن بالغ ہونے کے قریب ہے، 13-14 سال کا ہے، اگر وہ لقمہ دے گا تو کیا نماز ٹوٹ جاوے گی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اسی صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ اس بچے کا بھی لقمہ دینا درست ہے. اگر وہ لقمہ دیتا ہے اور امام صاحب اس کے لقمے پر عمل کرتے ہوئے اپنی غلطی کو سدھار لیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اب وہ بچہ جو بہت چھوٹا ہے، یعنی 13-14 سال کا بچہ جو بلوغت کے قریب ہے، تو کیا اس کو پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے کر سکتے ہیں؟ تو اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو اس کی چونکہ ضرورت ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، تو اب ایسی ضرورت کے وقت ایسے بچے کو پہلی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں. اب کوئی بستی میں ایسا ہے کہ بھئی نماز پڑھانے والے کوئی حافظ صاحب نہیں ہے اور کسی کا کوئی بچہ ہے جو حافظ بن چکا ہے لیکن ابھی وہ نابالغ ہے، تو کیا ایسے بچے کے پیچھے تراویح پڑھنا درست ہے؟ تو تراویح میں بھی نابالغ شخص کی امامت مفتہ بھی قول کے مطابق جائز نہیں ہے. اب کوئی حضرات ایسے ہے کوئی گاؤں میں کوئی شہر میں کہ کوئی حافظ قرآن نہیں ہے لیکن قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے. اب کوئی یوں سوچے بھائی چلو قرآن ہی تو پڑھنا ہے، اب قرآن کو دیکھ کر ہم تراویح میں پڑھ لیں گے. کوئی ایسے حضرات کو ہم نے کھڑا کر دیا جو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن کریم دے دیا، اس میں دیکھ کر پڑھ رہا ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو دیکھ کر امامت کروانا اور قرآن کریم کو نماز میں دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی نماز یہ فاسد ہو جاوے گی. انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں آئیں گے، اور جو سوال سامعین حضرات کے پاس موجود ہو یا ہمارے خیال میں آتا ہو تو وہ بھی ان سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں ڈال دے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.